أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، پس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر، یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے، اور اگر تجھ پر گرا ہے ان کا منہ پھیرنا، تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لا دے ان کے پاس ایک معجزہ
اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر۔ سو تو مت ہو نادانوں میں، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، پھر اس کی طرف لائے جاویں گے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح۔ ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں جس کو چاہے اللہ کرے گمراہ۔ اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا یا آوے تم پر قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو اگر چاہتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، کفار کے بیہودہ کلمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں نہ پڑیے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیجئے، کیونکہ یہ لوگ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا قصدن انکار کرتے ہیں۔ گو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی لازم آتی ہے، مگر ان کا اصل مقصود آیات اللہ کی تکذیب ہے، جیسا کہ ان میں بعض مثلا ابو جہل اس کے اقراری بھی ہیں۔ اور جب ان کا اصل مقصد آیات اللہ کی تکذیب ہے تو ان کا یہ معاملہ خود اللہ تعالی کے ساتھ ہوا، وہ خود ہی ان کو سمجھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غم میں مبتلا ہوں؟ اور کفار کی یہ تکذیب کوئی نئی بات نہیں، بلکہ بہت سے پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، جس پر انہوں نے صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچ گئی، جس سے مخالف مغلوب ہو گئے۔ اس وقت تک وہ صبر ہی کرتے رہے، اور اسی طرح صبر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امداد الہی پہنچے گی، کیونکہ اللہ تعالی کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور امداد کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے، جیسا فرمایا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغمبروں کے بعض قصص قرآن میں پہنچ چکے ہیں جن سے اللہ کی امداد اور مخالفین کا بالآخر مغلوب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور حاصل اس تسلی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ابتدائی چند روزہ صبر کے بعد وہ اپنے رسولوں کو امداد بھیج دیتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی حق کا غلبہ ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو عزت و فلاح ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم نہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
چونکہ تمام انسانوں کے ساتھ شفقت و محبت انتہا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس تسلی کے یہ چاہتے تھے کہ یہ مشرکین اگر موجودہ معجزات اور نبوت کے دلائل پر مطمئن ہو کر ایمان نہیں لاتے تو جس قسم کے معجزات کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہی معجزات واقع ہو جائیں، شاید ایمان لے آویں، اور اس اعتبار سے ان کا کفر دیکھ کر صبر نہ آتا تھا۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ بمقتضائے حکمت الہیہ ان کے فرمائشی معجزات واقع نہ کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا چندے صبر کریں، ان کے وقوع کی فکر میں نہ پڑیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ کو منکرین کا اعراض و انکار گرا گزرتا ہے اور اس لیے جی چاہتا ہے کہ ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جاویں، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں جانے کو کوئی سرنگ یا آسمان میں جانے کو کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر اس کے ذریعے زمین یا آسمان میں جا کر وہاں سے معجزہ فرمائشی معجزوں میں سے لے آؤ، تو بہتر ہے آپ ایسا کر لو۔ یعنی ہم تو ان کی یہ فرمائشیں بوجہ عدم ضرورت اور بمقتضائے حکمت کے پوری نہیں کرتے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہی ہو جاویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا انتظام کیجئے، اور اللہ کو تکویناً منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، لیکن چونکہ یہ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے اس لیے تکویناً اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کو چھوڑیے اور نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ امر حق و ہدایت کو تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو حق بات کو طلب حق کے ارادے سے سنتے ہیں، اور اگر اس انکار و اعراض کی پوری سزا ان کو دنیا میں نہ ملی تو کیا ہوا؟ آخر ایک دن مردوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کر کے اٹھاویں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف حساب کے لیے لائے جاویں گے۔ اور یہ منکر لوگ براہ اناد کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ہمارے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ ایسا ہی معجزہ نازل فرما دیں، لیکن ان میں اکثر اس کے انجام سے بے خبر ہیں، اس لیے ایسی درخواست کر رہے ہیں، اور وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لاویں گے تو سب فوراً ہلاک کر دیے جاویں گے۔ لقوله تعالی وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، حاصل یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت تو اس لیے نہیں کہ پہلے معجزات کافی ہیں۔ لقوله تعالی اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، اور ہم جانتے ہیں کہ فرمائشی معجزے پر بھی ایمان نہ لاویں گے جس سے فوری عذاب کے مستحق ہو جاویں گے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر نہ کیا جائے۔ اور آیت کے آخر میں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمانا محبت و شفقت کے طور پر ہے۔ لفظ جہالت عربی زبان میں اس معنی عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بخلاف اردو زبان کے، اس لیے اس کا ترجمہ لفظ جہل یا جہالت سے کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اگلی آیات میں تنبیہ کے لیے قیامت اور تمام خلائق کے حشر کا ذکر ہے، اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر خواہ خشکی میں یا پانی میں چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھنے میں تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، اور گو یہ سب اپنی کثرت کی وجہ سے عرفاً بے انتہا ہوں، لیکن ہمارے حساب میں سب منضبط ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دفتر لوح محفوظ میں کوئی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے بے لکھے نہیں چھوڑی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کا علم ازلی اور محیط ہی کافی ہے، لیکن لکھنے کے ذریعے منضبط کر لینا افہام عامہ کے قریب تر ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے وقت معین پر سب انسانوں اور جانور
سب انسان اور جانور اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو حق سننے سے بہرے جیسے اور حق کہنے سے گونگے جیسے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ ہر کفر ایک ظلمت ہے اور ان میں مختلف قسم کے کفر جمع ہیں۔ پھر ان اقسام کفر کا بار بار تکرار الگ الگ ظلمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بوجہ اعراض عن الحق کے بے راہ کر دیں، اور وہ جس کو چاہیں اپنے فضل سے سیدھی راہ پر لگا دیں۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اس عذاب اور ہول قیامت کو ہٹانے کے واسطے خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو تو چاہیے اس وقت بھی غیر اللہ ہی کو پکارو، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اس وقت تو خاص اسی کو پکارنے لگو، پھر جس آفت بلکہ اس وقت تو خاص اسی کو پکارنے لگو، پھر جس آفت کے ہٹانے کے لیے تم اس کو پکارو، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور نہ چاہے تو نہ بھی ہٹاوے۔ اور جن کو تم اب اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں جو یہ فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یعنی یہ کفار در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کا واقعہ تفسیر مظہری میں بروایت سدی یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے دو سردار اخنس بن شریق اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی، تو اخنس نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، عرب میں ابو جہل ابو الحکم کے نام سے پکارا جاتا تھا، عرب میں ابو جہل ابو الحکم کے نام سے پکارا جاتا تھا، اسلام میں اس کے کفر و عناد کے سبب ابو جہل کا لقب دیا گیا۔ یہ تنہائی کا موقع ہے، میرے اور تمہارے کلام کو کوئی تیسرا نہیں سن رہا ہے، مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا خیال صحیح بتلاؤ کہ ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا۔ ابو جہل نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو قسی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں، باقی قریش خالی رہ جائیں، اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ جھنڈا بنی قسی کے ہاتھ میں ہے، حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمت ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اور اس کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، اب اگر نبوت بھی ہم انہی کے اندر تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایک دوسری روایت ناجیہ ابن کعب سے منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں اور نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ہاں ہم اس کتاب یا دین کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ ان روایات کی بنا پر آیت کو اپنے حقیقی مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفار اگرچہ ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکذیب کرتے ہیں مگر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا انجام خود اللہ تعالی اور اس کی آیات کی تکذیب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی کو ایذا پہنچانے کے حکم میں ہے۔ اور چھٹی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ تمام جانور بھی زندہ کیے جائیں گے، اور ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز تمام جانور
بہائم اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی جل شانہ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے جانوروں کے باہمی مظالم کا انتقام لیا جائے گا، اور جب ان کے آپس کے حقوق و مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ، اور تمام جانور اسی وقت پھر مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ جائیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کاش میرا بھی یہی معاملہ ہو جاتا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا اور عذاب جہنم سے بچ جاتا۔ اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ حقوق خلق کی انتہائی اہمیت۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ جانور کسی شریعت اور احکام کے مکلف نہیں، ان کے مکلف صرف انسان اور جن ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیر مکلف سے جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ محشر میں جانوروں کا انتقام ان کے مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ رب العالمین کے غایت عدل و انصاف کی وجہ سے ہے کہ ایک جاندار کسی جاندار پر کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، باقی ان کے کسی اور عمل پر جزا و سزا نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ کے باہمی حقوق و مظالم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیر مکلف جانوروں کو بھی اس سے آزاد نہیں کیا گیا، مگر افسوس ہے کہ بہت سے دیندار اور عبادت گزار آدمی بھی اس میں غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے، پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑاویں، پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے۔ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، بس اس وقت وہ رہ گئے نا امید۔ پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تھے، مگر انہوں نے ان کو نہ مانا، تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جاویں اور اپنے کفر و معصیت سے توبہ کر لیں،
سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے کہ ان کا جرم معاف ہو جاتا، لیکن ان کے قلوب تو ویسے ہی سخت کے سخت رہے، اور شیطان ان کے اعمال بد کو ان کے خیال میں بدستور آراستہ و مستحسن کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ بدستور ان چیزوں کو بھولے اور چھوڑے رہے جن کی ان کو پیغمبروں کی طرف سے نصیحت کی جاتی تھی، یعنی ایمان و اطاعت، تو ہم نے ان پر عیش و عشرت کی ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے اور غفلت و سستی میں ان کا کفر اور بڑھ گیا، اس وقت ہم نے ان کو دفعتاً بے گمان عذاب میں پکڑ لیا اور عذاب شدید نازل کیا جس کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے۔ پھر اس عذاب سے ظالم لوگوں کی جڑ تک کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے کہ ایسے ظالموں کا پاپ کٹا جن کی وجہ سے دنیا میں نحوست پھیلی تھی۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں شرک و کفر کا ابطال اور توحید کا اثبات ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے کہ پہلے مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ اگر تم پر آج کوئی مصیبت آ پڑے، مثلا خدا تعالی کا عذاب اسی دنیا میں تم پر آ جائے، یا موت یا قیامت کا ہولناک ہنگامہ برپا ہو جائے، تو اپنے دلوں میں غور کر کے بتلاؤ کہ تم اس وقت اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کس کو پکارو گے اور کس سے امید رکھو گے کہ وہ تمہیں عذاب اور مصیبت سے نجات دلائے؟ کیا یہ پتھر کے خود تراشیدہ بت یا مخلوق میں سے دوسرے لوگ جن کو تم نے خدا تعالی کی حیثیت دے رکھی ہے اس وقت تمہارے کام آئیں گے اور تم ان سے فریاد کرو گے، یا صرف ایک اللہ جل شأنہ کو ہی اس وقت پکارو گے؟ اس کا جواب کسی ذی ہی ہوش انسان کی طرف سے بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا جو خود حق تعالی نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا۔ اس کا جواب کسی ذی ہوش انسان کی طرف سے بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا جو خود حق تعالی نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا کہ اس عام مصیبت کے وقت بڑے سے بڑا مشرک بھی سب بتوں اور خود تراشیدہ معبودوں کو بھول جائے گا اور صرف خدا تعالی کو پکارے گا۔ تو اب نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ تمہارے بت اور وہ معبود جن کو تم نے خدا تعالی کی حیثیت دے رکھی ہے اور ان کو ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا جانتے اور کہتے ہو، جب اس بڑی مصیبت کے وقت تمہارے کام نہ آئے اور تمہیں یہ جرأت و ہمت بھی نہ ہو سکی کہ ان کو اپنی امداد کے لیے بلاؤ، تو پھر ان کی عبادت اور ان کی مشکل کشائی کس دن کام آئے گی؟ یہ مضمون سابق آیات کا خلاصہ ہے۔ ان میں بطور فرض کے یہ بتلایا گیا کہ تمہارے کفر و شرک اور نافرمانی کی سزا میں تم پر اسی کی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور بالفرض زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا آنا تو یقینی ہے، جہاں انسان کے سب اعمال و افعال کا جائزہ لیا جائے گا اور جزا و سزا کے احکام نافذ ہوں گے۔ یہاں قیامت سے مراد متعارف معنی قیامت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ ساعت سے اس جگہ قیامت صغریٰ مراد ہو جو ہر انسان کی موت پر قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ معروف ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آج ہی قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت کے حساب و کتاب کا ابتدائی نمونہ بھی قبر و برزخ میں سامنے آ جائے گا، اور وہاں کی جزا و سزا کے نمونے بھی یہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو ان آیات میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی اس نافرمانی کے ساتھ بے فکر ہو کر مت بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں تم پر اللہ تعالی کا کوئی عذاب آ جائے جیسا پچھلی امتوں پر آیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر موت یا قیامت کے بعد کا حساب تو یقینی ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے محدود اوقات اور اس میں پیش آنے والے نہایت محدود تجربات پر پوری دنیا اور پورے عالم کو قیاس کرنے والے انسان کی طبیعت ایسی چیزوں میں ہیلا جو ہوتی ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے انداز
وہ انبیاء علیہ السلام کے انذار اور تنبیہات کو موہوم خیالات کہہ کر ٹال جاتے ہیں، خصوصاً جبکہ ایسے حالات بھی ہر زمانے میں سامنے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانیوں کے باوجود پھول پھل رہے ہیں۔ دنیا میں مال و دولت، عزت و شوکت سب کچھ ان کو حاصل ہے۔ ایک طرف یہ مشاہدہ اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی یہ تخفیف کہ نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آیا کرتے ہیں۔ جب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ان کی حیلہ جو طبیعت اور شیطان ان کو یہی سکھاتا ہے کہ پیغمبر کا قول ایک فریب یا موہوم خیال ہے۔ اس کے جواب کے لیے مذکور صدر آیات میں حق تعالی جل شانہ نے پچھلی امتوں کے واقعات اور ان پر جاری ہونے والا قانون قدرت بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے رسول دوسری امتوں کی طرف بھیجے اور دو طرح سے ان کا امتحان لیا گیا۔ اول کچھ سختی اور تکلیف ان پر ڈال کر یہ دیکھا گیا کہ تکلیف و مصیبت سے گھبرا کر بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ اس میں فیل ہوئے اور بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے اور سرکشی سے باز آنے کے وہ اور زیادہ اس میں منہمک ہو گئے، تو اب ان کا دوسری قسم کا امتحان لیا گیا کہ ان پر دنیاوی عیش و راحت کے دروازے کھول دیے گئے اور حیات دنیا سے متعلق ان کو سب کچھ دے دیا گیا کہ شاید یہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کو پہچانیں اور اس طرح ان کو خدا یاد آئے، لیکن وہ اس امتحان میں بھی ناکام ثابت ہوئے۔ اپنے محسن و منعم کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ عیش و عشرت کی بھول بھلیاں میں ایسے کھو گئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات و تعلیمات کو یکسر بھلا بیٹھے اور چند روزہ عیش میں بدمست ہو گئے۔ تو دونوں طرح کے امتحان و آزمائش میں ناکام رہنے کے بعد ان پر ہر طرح کی حجت تمام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دفعتاً پکڑ لیے گئے اور ایسے نیست و نابود کر دیے گئے کہ ان کا سلسلہ نسل بھی باقی نہ رہا۔ یہ عذاب پچھلی امتوں پر اکثر اس طرح آیا کہ کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، کبھی کسی دوسری صورت سے ایک عذاب عام آیا اور پوری قوم کی قوم اس میں بھسم ہو کر رہ گئی۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو پانی کے ایسے طوفان عام نے گھیر لیا جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ قوم عاد پر ہوا کا شدید طوفان 8 دن تک مسلسل رہا جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہ بچا۔ قوم سمود کو ایک خوفناک آواز کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ قوم لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا جو آج تک اردن کے علاقے میں ایک عجیب قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے جس میں کوئی جانور، مینڈک، مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کو بحر میت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اور بحر لوط کے نام سے بھی۔ غرض پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا اکثر تو ان مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں بیک وقت پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بظاہر طبعی موت سے مر گئے اور آگے ان کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ آیت مذکورہ میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب عام دفعتاً نہیں بھیجتے بلکہ بطور تنبیہ کے تھوڑی تھوڑی سزائیں نازل فرماتے ہیں جن کے ذریعے سعید و نیک بخت لوگ اپنی غفلت سے باز آ کر صحیح راستے پر لگ سکیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تکلیف اور مصیبت دنیا میں بطور سزا کے دی جاتی ہے اس کی صورت اگرچہ سزا کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی بھی سزا نہیں ہوتی بلکہ غفلت سے چونکانے اور بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے جو عین تقاضائے رحمت ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی ہم ان کو عذاب اکبر چکھانے سے پہلے ایک عذاب ادنا چکھاتے ہیں تاکہ وہ اب بھی حقیقت کو سمجھ کر اپنے غلط راستے سے باز آ جائیں. انہی آیات سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ دنیا تو دار الجزا نہیں بلکہ دار العمل ہے. یہاں تو نیک و بد اور خیر و شر ایک ہی پلے میں تلتے ہیں بلکہ بد نیکوں سے اچھے رہتے ہیں. پھر اس دنیا میں سزا جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب واضح ہے کہ اصل جزا و سزا تو اسی روز قیامت میں ہوگی جس کا نام ہی یوم الدین یعنی روز جزا ہے. لیکن کچھ تکلیفیں بطور نمونہ عذاب کے اور کچھ راحتیں بطور نمونہ ثواب کے اس دنیا میں بمقتضائے رحمت بھیج دی جاتی ہیں. اور بعض عارفین نے تو یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں اور راحتیں ہیں وہ بھی سب نمونہ ہیں جنت کی راحتوں کا تاکہ انسان کو ان کی طرف رغبت پیدا ہو. اور جتنی تکالیف پریشانیاں رنج و غم اس دنیا میں ہیں وہ سب کے سب نمونہ ہیں عذاب آخرت کے تاکہ انسان کو ان سے بچنے کا اہتمام پیدا ہو. ورنہ بغیر کسی نمونے کے نہ کسی چیز کی طرف کسی کو رغبت دلائی جا سکتی ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے. الغرض دنیا کی راحت و کلفت در حقیقت سزا و جزا نہیں بلکہ سزا و جزا کے نمونے ہیں. اور یہ پوری دنیا آخرت کا شو روم ہے جس میں تاجر اپنے مال کے نمونے دکھانے کے لیے دکان کے سامنے لگاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر خریدار کو رغبت پیدا ہو. معلوم ہوا کہ دنیا کا رنج و راحت در حقیقت سزا و جزا نہیں بلکہ خالق سے کٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ پھر اپنے خالق سے جوڑنے کی ایک تدبیر ہے. خود آیت مذکورہ کے آخر میں بھی اس حکمت کا ذکر لعلہم یتضرعون کے جملے میں فرما دیا گیا ہے. یعنی ہم نے ان پر جو محنت و مصیبت دنیا میں ڈالی اس کا منشا در حقیقت عذاب دینا نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ مصیبت میں طبعی طور پر ہر شخص کو خدا یاد آیا کرتا ہے اس لیے اس محنت میں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بطور عذاب کے بھی کسی شخص یا جماعت پر آتی ہے اس میں بھی ایک پہلو سے رحمت الہی کار فرما ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا فتحنا علیہم ابواب کل شیء کہ جب ان کی نافرمانی حد سے گزرنے لگی تو اب ایک خطرناک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا کہ ان پر دنیا کی نعمتوں راحتوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیے گئے. اس میں اس بات پر عام انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں کسی شخص یا جماعت پر عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں کہ یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں اور یہی کامیاب زندگی کے مالک ہیں بلکہ بسا اوقات یہ حالات ان مبتلا عذاب نافرمانوں کی بھی ہوتی ہے جن کو سخت سزا میں دفعتاً پکڑنا طے کر لیا جاتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت و دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر جمع ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے یعنی اس کی عیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں پکڑے جانے کی ایک علامت ہے. اور امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو دو وصف ان میں پیدا کر دیتے ہیں. ایک ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی دوسرے عفت اور عصمت یعنی خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز. اور جب اللہ تعالی کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں یعنی وہ اپنی خیانتوں اور بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں. آخری آیت میں فرمایا کہ جب اللہ تعالی کا عذاب عام آیا تو ظالموں کی نسل تک قطع کر دی گئی. اور آخر میں فرمایا والحمد للہ رب العالمین جس میں اشارہ کیا گیا کہ
کہ مجرموں اور ظالموں پر جب کوئی عذاب و مصیبت آئے تو پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے جس پر لوگوں کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ تو کہہ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دیوے۔ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا۔ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو۔ پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ہوں۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے کہ نہ تم کو کچھ سنائی دے نہ دکھائی دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم دل سے کسی چیز کو سمجھ نہ سکو تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ چیزیں تم کو پھر دے دے؟ جب تمہارے اقرار سے بھی کوئی ایسا نہیں پھر کیسے کسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو؟ آپ دیکھیے تو کہ ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے ظاہر کر رہے ہیں، پھر بھی ان دلائل میں غور اور ان کے نتیجے کو تسلیم کرنے سے یہ اعراض بے رخی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں ہو یا ہوشیاری میں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اس عذاب سے اور بھی کوئی ہلاک کیا جاوے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب آیا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ہی پڑے گا، مومن بچے رہیں گے۔ اس لیے تم کو ہوش کرنا چاہیے اور مرگ انبوہ جشن دارت کا سہارا بھی بھول جانا چاہیے کہ اگر عذاب آ ہی گیا تو اس میں ہمارے ساتھ مسلمان بھی تو مبتلا ہوں گے، اور ہم پیغمبروں کو جن کی پیغمبری دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ ایمان اور اطاعت کرنے والوں کو رضائے الہی اور نعمائے جنت کی بشارت دیں اور کفر و معصیت کرنے والوں کو اللہ کی ناراضی سے ڈراویں۔ اس لیے نہیں بھیجتے کہ حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی مخالفین از راہ عناد ان سے جو واہی تباہی فرمائشیں کیا کریں وہ سب کو پورا کر کے دکھائیں۔ پھر ان پیغمبروں کی بشارت اور ڈرانے کے بعد جو شخص ایمان لے آوے اور اپنی حالت کی اعتقاداً اور عملاً اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر آخرت میں کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ وہاں مغموم ہوں گے۔
اور جو لوگ اس تبشیر و انذار کے بعد بھی ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاویں ان کو بعض اوقات تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور عذاب لگتا ہے بوجہ اس کے کہ وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، میں اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور خبردار کر دے اس قرآن سے، اور خبردار کر دے اس قرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے اس کا کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاند لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے مانگا جائے وہ اپنی قدرت سے دے دوں، اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، جس میں مقتدائے وحی پر خود عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو دعوت دینا بھی، جیسا کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ بات سب کو مسلم ہے تو کیا تم آنکھوں والا بننا نہیں چاہتے اور اس تقریر مذکور میں غور کامل بقصد طلب حق نہیں کرتے کہ حق واضح ہو جائے اور تم بیناؤں میں داخل ہو جاؤ؟ اور اگر اس پر بھی وہ عناد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث مباحثہ بند کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی کام ہے تبلیغ رسالت کا، اس میں مشغول ہو جائیے، اور ایسے لوگوں کو کفر و معصیت پر عذاب الہی سے خاص طور سے ڈرائیے جو اعتقاداً یا کم از کم احتمالاً اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار یا سفارش کرنے والا کفار نے سمجھا تھا، اس وقت ان میں سے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی مستقل شفاعت کرنے والا۔ شاید یہ لوگ عذاب سے ڈر جاویں اور کفر و معصیت سے باز آ جائیں۔ معارف و مسائل، کفار عرب کی طرف سے فرمائشی معجزات کا معاندانہ مطالبہ۔ کفار مکہ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور اللہ تعالی کی آیات بینات کا ظہور ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت یتیمی دنیا میں تشریف لانا، لکھنے پڑھنے سے بالکل الگ ایک امی محض ہو کر رہنا، ایسی زمین میں پیدا ہونا جس کے آس پاس بھی نہ کوئی عالم تھا نہ علمی مرکز، عمر شریف کے 40 سال اسی امیت محضہ میں کے عالم میں سارے اہل مکہ کے سامنے رہنا،
پھر 40 سال کے بعد دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا محیر العقول حکیمانہ کلام جاری ہونا جس کی فصاحت و بلاغت نے تمام بلغائے عرب کو چیلنج دے کر ہمیشہ کے لیے ان کے منہوں پر مہر لگا دی، اور جس کے حکمت پرور معانی اور قیامت تک کی ضروریات انسانی کی رعایت کے ساتھ انسان کامل کی زندگی کا ایسا نظام عمل جس کو انسانی عقل و دماغ ہرگز مرتب نہیں کر سکتا، نہ صرف نظری اور فکری حیثیت سے جمع کر کے پیش کیا بلکہ عملی طور پر بھی دنیا میں نہایت کامیابی کے ساتھ رائج کر کے دکھلا دیا۔ اور وہ انسان جو اپنی انسانیت کو بھلا کر بیل، بکری، گھوڑے، گدھے کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانے پینے، سونے، جاگنے کو قرار دے چکا تھا، اس کو صحیح انسانیت کا سبق دیا، اس کا رخ اس بلند مقصد کی طرف پھیر دیا جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دور اس میں پیش آنے والے عظیم القدر وقائع میں سے ہر ایک مستقل معجزہ اور آیت الہیہ تھی، جس کے بعد کسی انصاف پسند عقل مند کے لیے مزید کسی آیت و معجزہ کے طلب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ لیکن کفار قریش نے اس کے باوجود دوسری قسم کے معجزات اپنی خواہش کے مطابق طلب کیے۔ ان کے مطلوبہ معجزات میں سے بھی بعض کو حق تعالی نے واضح طور پر عمل میں لا کر دکھلا دیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ شق قمر کا معجزہ نہ صرف قریش نے بلکہ اس وقت کی دنیا میں رہنے والوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن ان کے مطالبے کے موافق ایسا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ اپنے اسی کفر و ضلالت اور ضد و عناد پر جمے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیت بینہ کو ان ھذا الا سحر یؤثر کہہ کر نظر انداز کر دیا، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے بوجھنے کے باوجود ان کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز نئے نئے معجزات کا مطالبہ رہتا تھا، اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا کوئی معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ قرآن نے ان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، اس نے جس طرح تمہارے مانگے بغیر خود ہی بے شمار آیات بینات اور معجزات نازل فرما دیے، اسی طرح وہ تمہارے مطلوبہ معجزات بھی نازل فرما سکتا ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عادت اللہ اس بارے میں یہ ہے کہ جب کسی قوم کا مطلوبہ معجزہ دکھلا دیا جائے اور پھر وہ اس پر بھی ایمان نہ لائیں تو ان کو فوری عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس لیے قوم کی مصلحت اس میں تھی اور ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزات ظاہر نہ کیے جائیں، مگر بہت سے لوگ جو اس دقیق حکمت سے جاہل و بے خبر ہیں ان کا اصرار یہی رہتا ہے کہ ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھلایا جائے۔ مذکور صدر آیتوں میں ان لوگوں کے ایسے ہی سوالات و مطالبات کا جواب ایک خاص انداز سے دیا گیا ہے۔ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں 3 مطالبے پیش کیے تھے۔ اول یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزائن جمع کرا دیجیے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مضر حالات و واقعات بتا دیجیے تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر صورتوں سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر لیا کریں۔ تیسرے یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہی قوم کا ایک انسان جو ہماری ہی طرح ماں باپ سے پیدا ہوا اور تمام بشری صفات کھانے پینے بازاروں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سے ممتاز ہوتے تو ہم اس کو خدا تعالی کا رسول اور اپنا پیشوا مان لیتے۔ ان تینوں سوالات کے جواب میں ارشاد ہوا
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کے لا یعنی سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف کہہ دیجئے کہ تم جو مجھ سے خزائن دنیا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کے لا یعنی سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف کہہ دیجئے کہ تم جو مجھ سے خزائن دنیا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. اور تم جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ مستقبل میں پیش آنے والے ہر مفید یا مضر معاملہ اور واقعے کو میں تمہیں بتلا دوں تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر غیب کی چیز کو جانتا ہوں. اور تم جو مجھ سے فرشتوں کی مخصوص صفات دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ مجھ سے دلیل اس چیز کی مانگی جا سکتی ہے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی بھیجی ہوئی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہوں اور خود بھی ان کا اتباع کرتا ہوں، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہوں. چنانچہ اس کے لیے ایک دو نہیں بے شمار واضح دلائل پیش کیے جا چکے ہیں. اس دعویٰ رسالت کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے سب خزانوں کا مالک ہو جائے اور نہ یہ ضرور ہے کہ وہ خدا تعالی کی طرح غیب کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی اور بشری صفات سے جدا کوئی فرشتہ ہو، بلکہ رسول کا منصب صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کا اتباع کرے، جس میں خود اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا بھی. اس ہدایت نامہ سے منصب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا گیا اور رسول کے بارے میں جو غلط تصورات ان لوگوں نے قائم کر رکھے تھے ان کا ازالہ بھی کر دیا گیا. اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ عیسائیوں کی طرح اپنے رسول کو خدا نہ بنائیں اور خدائی کا مالک نہ قرار دیں. ان کی عظمت و محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے متعلق یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریط میں اور غلو میں نہ پڑ جائیں کہ یہود نے تو اپنے انبیاء کے قتل تک سے گریز نہ کیا اور نصارہ نے اپنے رسول کو خدا بنا دیا. اس کے پہلے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں، ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے بہت سی چیزوں کے نام لیے ہیں، مگر خود قرآن کریم نے جہاں اللہ کے خزانوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یعنی کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ خزائن اللہ کا مفہوم دنیا کی تمام چیزوں پر حاوی ہے، کچھ خاص چیزوں کو متعین نہیں کیا جا سکتا. اور جن حضرات مفسرین نے مخصوص چیزوں کے نام لیے ہیں وہ بھی بطور مثال کے ہیں، اس لیے اختلاف کچھ نہیں. اور جب اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ خدائی کے سارے خزانے سید الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں تو پھر امت کے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، کھلی ہوئی جہالت ہے. آخری جملے میں فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جس کی وجہ سے تم بشری صفات کو دیکھ کر رسالت کا انکار کرتے ہو. درمیانی جملے میں طرز کلام بدل کر بجائے اس کے کہ لا اقول لکم انی عالم الغیب فرمایا جاتا
درمیانی جملے میں طرز کلام بدل کر بجائے اس کے کہ لا اقول لکم انی اعلم الغیب فرمایا جاتا، یعنی یہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ارشاد یوں فرمایا گیا کہ ولا اعلم الغیب، یعنی میں غیب کو نہیں جانتا۔ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں طرز کلام کے بدلنے کی ایک لطیف توجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ تمام خدائی خزانوں کا مالک ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح کسی شخص کا فرشتہ ہونا یا نہ ہونا، یہ چیزیں تو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مخاطب لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بھی نہیں۔ مخاطب لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بھی نہیں، محض عناد سے اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خزائن اللہ کا مالک ہوں یا یہ کہ میں فرشتہ ہوں، لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے نجومیوں کاہنوں کے بارے میں بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا کچھ مستبعد نہ تھا، خصوصاً جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے بہت سی غیب کی خبریں بھی سنی تھیں اور ان کے مطابق واقعہ ہونے کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ اس لیے یہاں صرف دعویٰ اور قول کی نفی کرنے کو کافی نہ سمجھا، بلکہ اصل فعل کی نفی کی گئی اور یہ فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی میں غیب کو نہیں جانتا۔ اس میں ان کی اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام جن غیب کی چیزوں کا علم کسی فرشتے یا رسول یا ولی کو دے دیا جائے، اصطلاح قرآنی میں اس کو علم غیب یا اس کے جاننے والے کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس معاملے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ تمام فرشتوں اور اولین و آخرین کو جتنا علم دیا گیا ہے، ان سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا ہے۔ یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے مطابق تمام ائمہ سلف و خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم محیط صرف حق تعالی جل شانہ کی مخصوص صفت ہے۔ جس طرح اس کے خالق و رازق قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے علم محیط میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو غیب کی لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرور کائنات سید الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بارے میں بڑا جامع جملہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کمالات علمی میں بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد تمام فرشتوں اور انبیاء اور رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھا ہوا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔ برابری کا دعویٰ کرنا عیسائیت کے غلو کا راستہ ہے۔ آخر آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی جذبات اور ضد و عناد کو چھوڑ کر حقیقت کو دیکھو تاکہ تمہارا شمار اندھوں میں نہ رہے، تم بصیر اور بینا ہو جاؤ، اور یہ بینائی تمہارے ذرا سے غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان واضح بیانات کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثہ کو موقوف کر دیجئے اور جو اصلی کام ہے رسالت کا یعنی تبلیغ، اس میں مشغول ہو جائیے، اور تبلیغ و انداز کا رخ ان لوگوں کی طرف پھیر دیجئے جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے مسلمان یا وہ جو کم از کم اس کے منکر نہیں۔ بطور احتمال کے ہی صحیح، کم از کم ان کو خطرہ تو ہے کہ شاید ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے متعلق تین طرح کے آدمی ہیں۔
ایک وہ جو یقینی طور پر اس کے معتقد ہیں، دوسرے وہ جو متردد ہیں، تیسرے وہ جو بالکل منکر ہیں۔ اور تبلیغ و انداز اور تبلیغ و انذار کا حکم انبیاء علیہ السلام کو اگرچہ ان تینوں طبقوں کے لیے عام ہے، جیسا کہ بہت سے ارشادات قرآنی سے واضح ہے، لیکن پہلے دو طبقوں میں چونکہ اثر قبول کرنے کی توقع زیادہ ہے، اس لیے آیت میں خاص طور پر ان کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔